ناظرین السلام علیکم۔ آج کی سب سے اہم ترین پاکستان کی جو خبر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج فیصلہ آپ نے ٹی وی چینل پر دیکھا ہوگا کہ ایک ایسی سماعت ہو رہی تھی کہ پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں، چونکہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا تھا، پھر ان کے جو آزاد ممبران تھے وہ سنی اتحاد میں شامل ہو گئے، اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ پھر وہ اب اس وقت جو آج فیصلہ ہے اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کبھی حق میں آیا، پھر یونانیمسلی اس فیصلے کے خلاف فیصلہ آیا کہ ان سیٹوں کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوسری جماعتوں میں بانٹ دیا، یعنی بقدر حصہ جس پارٹی کے جتنے ووٹ تھے اس طریقے سے بانٹ دیا، اور پی ٹی آئی کو کوئی ان میں سے مخصوص نشستوں میں سے کوئی نہ ملی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی اب سیاسی جماعت نہیں رہی کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں کرایا تھا، جس کے تناظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سے بلے کا نشان لے لیا تھا، اور پھر ان کے جو لوگ لائک مائنڈڈ پی ٹی آئی چیئرمین تھے انہوں نے ایک سنی اتحاد نامی جو جماعت ہے اس میں شمولیت اختیار کی، لیکن وہاں ایک آئینی بحران اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے الیکشن میں ایک تو مخصوص سیٹوں کے لیے کوئی لسٹ نہیں دی تھی، اور دوسرا ان کا کوئی الیکشن میں آدمی بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور تیسرا یہ کہ ان کے منشور میں بھی مائنارٹی کے لیے کوئی سیٹ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ کیس چلتا رہا، اور آپ نے دیکھا کہ لائیو کوریج کے دوران صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ اس وقت جو آپ کے سامنے ہے معاشی طور پر اور پوری دنیا میں پاکستان کے اس نظام کے کو جس طرح ڈسکس کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو جس طرح ڈسکس کیا جا رہا ہے، سیاسی پارٹیاں آپس میں دستے و گریبان اور ڈیلیوری کوئی نہیں ہو رہی، اور پاکستان کی معیشت کا پٹھا بیٹھ گیا۔ اب یہ کہ اس فیصلے کو پی ٹی آئی اپنی فتح قرار دے رہی ہے، جبکہ دوسری سیاسی پارٹیاں جو اس وقت گورنمنٹ میں الائز کے طور پر کام کر رہی ہیں، آج انہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں، اس میں پیپل پارٹی کے شرجیل میمن صاحب نے بڑے سخت تلفظ استعمال کیے ہیں، اور پھر محترم اشرف اسراف صاحب بھی آج میدان میں سابقہ اٹارنی جنرل ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ ہم اس کو سوچیں گے، اور یہ فیصلہ اس کو ہم نہیں مانتے، اور جو چیز کہی نہیں گئی وہ دے دی گئی، اور پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی، کیونکہ پٹیشن تو سنی اتحاد نے دائر کی تھی۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی کسی بھی مقدمے میں کوئی آدمی بھی اگر اس دوران سماعت بھی کوئی حصہ بننا چاہے اور متاثرہ بھی ہو تو عدالت اگر اس کو اجازت دے دیتی ہے تو پھر وہ فیصلہ جو ہے اس کے تحت کیا جاتا ہے۔ صورتحال یہ بنی کہ سیٹوں کے بعد یہ کہاں تک امپلیمنٹ ہو سکے گا۔ اب یہ ہے کہ پاکستان میں خوشیاں بھی بڑی کم ہوتی ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرتے ہیں، وہ یہ کہ جو جس کو حق حکمرانی کہتے ہیں وہ پاکستانی عوام کا ہی ہے۔ سیاسی پارٹیاں عوامی خدمت کے طور پر منشور کا اجرا کرتی ہیں، پھر الیکشن میں جاتی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سویلائز ملک میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سک رہی ہوتی ہیں تو پھر عوام ان کو مسترد کر دیتے ہیں، اور ان کے ووٹ کا احترام کیا جاتا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں چونکہ سیاست ایک انڈسٹری بن چکی ہے، اور سیاسی پارٹیوں میں کوئی بھی جمہوری روایت نہیں ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ فرموں کی طرح کام کر رہی ہیں۔ پچھلے دنوں لندن کی ہم مثال دے سکتے ہیں کہ وہاں کنزرویٹو پارٹی کافی سالوں سے برسر اقتدار تھی، اور جو دوسری پارٹی لیبر پارٹی ہے وہ کافی الیکشن سے آؤٹ تھی، اور اس وقت جب الیکشن ہوئے تو اب حیران رہیں گے کہ الیکشن کے دوران کوئی کمپین، کوئی رینجر، کوئی پولیس، کوئی فوج کہیں نظر نہیں، کہ میں اس کو مانیٹر کر رہا تھا اپنے ٹی وی چینل کی وجہ سے۔ الیکشن والے دن آرام سے ووٹ جس کو لوگوں نے دیے اس کو ووٹ ملے، اور رات کو جو رزلٹ اناؤنس ہوا وہ ہارنے والوں نے مانا اور جیتنے والوں کو مبارکباد دی، اور وزیر اعظم صاحب جو رشید سونک ہیں وہ آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ گھر سے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک وہ ہیں جن نے تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنا ہی حلیے کو بگاڑ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے کیا اسے چیلنج کیا جائے گا؟ کیا واقعتاً ہم اس خوش فہمی میں رہیں کہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا؟ کیونکہ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان کے جو ایسٹ پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا، لیکن جو ضدی یعنی لوگ تھے، جو طاقتور لوگ تھے، انہوں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ اب بھی کیا رخ اختیار کرتا ہے یہ بھی آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا، اور میرے خیال کے مطابق حکومت جس کو کہتے ہیں ہر صورت میں حکومت کرنی ہے، شاید خاقان عباسی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ حکومت تو کرنی ہے لیکن ہر صورت کرنی ہے، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔
تو پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو پاکستان کے نام اور وکلاء صاحبان ہیں ان کو ایسی ایسی پٹیاں پڑھائیں گے کہ بے شک ملک کی معیشت کا جنازہ نکلتا ہے تو نکل جائے، بے روزگاری ہوتی ہے تو ہو جائے، بجلی کے ریٹ بڑھتے ہیں تو بڑھ جائیں، IMF ہم پر قبضہ کرتی ہے تو کر لے، اور پاکستان کا نوجوان اپنے روزگار کے لیے ملک سے باہر جس طریقے سے روک کر بے کروک کو چیزیں بیچ کے جا رہا ہے، اس طرح ملک نہیں چلتے۔ اس طرح اقتدار کے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے، لالچی لوگوں کے لیے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور آج کی ایک پارٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف ہم عدالت میں ریویو پٹیشن میں نہیں جائیں گے، حالانکہ سب سے زیادہ KPK میں بینیفیشری وہی ہیں۔ ان فیصلوں کے متعلق میرا تو یہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے شوق کے گلبوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی۔ پاکستان کی عدلیہ کس ریٹنگ پر ہے، اس وقت پوری دنیا میں اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کس درجے پر ہے، وہ یہی فیصلے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے کنٹراورشل ایسے فیصلے ہوئے جو پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ گئے۔ اس فیصلے میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ رمضان شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ خود بھی اینکر پرسن ہے اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو رمضان شیخ صاحب۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان میں عدالتوں کے فیصلوں کی تشریح یا اس سے اختلاف حق ہے، ریویو میں جانا بھی حق ہے، لیکن سیولائز طریقے سے پٹیشن دائر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس طرح ملائن کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، مگر بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں یہ روایت موجود نہیں ہے، کیونکہ جو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے یا ایون ہائی کورٹ کی طرف سے جو ڈیسیجن سامنے آتا ہے اور جس کے حق میں نہیں ہوتا وہ اس فیصلے کو ڈاؤٹ کرتا ہے اور اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیے، تحفظات کا اظہار کرنا تو ہر فریق کا حق ہے جس کے خلاف فیصلہ آیا ہے، مگر اس فیصلے کو بالکل ہی یعنی اس قابل نہ سمجھنا کہ یہ میرٹ کے اوپر آیا ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور اس حوالے سے ہماری جو عدالتیں ہیں، چاہے وہ ایپیکس کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں، ان کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ جس طرح اسپوکس مین ہوتے ہیں، جب کوئی 7-8 سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو سب سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جج صاحبان ہوتے ہیں، وہ ایک فیصلہ دیتے ہیں تو ایک وکیل صاحب جو ہیں یعنی 2 وکیل لگا لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا، آئین کی اس شک کے تحت انہوں نے یہ چیزیں آئین کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کلیکٹیو جو وزڈم ہوتی ہے، اس کو میں کلیکٹیو وزڈم ہی کہہ سکتا ہوں کہ 1 مین کا تو فیصلہ نہیں ہے، ایک جج کا فیصلہ تو نہیں ہے، اکثریتی فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسرے جج صاحبان نے بھی سوائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب نے صرف اس میں یہ کہا کہ جو سنی اتحاد ہے اس کو سیٹیں نہیں ملیں گی۔ پورے فیصلے میں اختلاف ابھی تک تو نظر نہیں آیا۔ دیکھیے، اگر اس طرح کے فیصلے کے اندر جیسے یہ فیصلہ آیا ہے، اس میں 8-5 کے تناسب سے یہ فیصلہ آیا ہے، تو اس کو اس نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک صحت مند فیصلے کی نشانی ہے کہ کچھ ججوں نے اس پٹیشن کے حق میں رائے دی، کچھ نے اختلاف کیا، ظاہر ان کی اپنی سوچ تھی، ان کی اپنی ایک پڑھائی تھی، انہوں نے کچھ بکس کو کنسلٹ کیا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے۔ اور جہاں کہیں اختلاف رائے موجود ہوتا ہے، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ عقل والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاؤز اٹ پاسبل کہ 13 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 13 ججز ہیں، وہ ایک ہی طرح کا فیصلہ دے دیں یا اس سے کوئی الٹ دے دیں؟ تو یہ ایک صحت مند فیصلے کی نشانی ہے اور اسے میرا خیال ہے کہ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب آج پریس کانفرنس کر رہے تھے، شاید بھول گئے، پوری حکومتی مشینری جو یعنی حکومت کی طرف سے پیش ہو رہی تھی، اٹارنی جنرل صاحب پیش ہو رہے تھے، ان میں ایک ہی زور تھا کہ سنی اتحاد کا کوئی بھی جو ہے وہ نمائندگی نہیں ہے۔ بعد میں نمائندگی ہے، اس دوران نمائندگی نہیں تھی۔ پھر ان کے پاس یہ بھی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ انہوں نے تو مائنارٹی کے لیے سیٹ ہی کو نہیں رکھی ہوئی، تو ان کو سیٹیں کیوں درخواست خارج کی جائے۔ آج انہوں نے یہ بات کہی کہ سیٹیں تو سنی اتحاد کو ملنی چاہیے تھیں۔ یہ کیا تضاد؟ دیکھیں، پہلے وہ لوگ کہتے تھے کہ سنی اتحاد کو نہیں ملنی چاہیے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کو ملنی چاہیے تھی، نہ کہ PTI کو ملنی چاہیے تھی۔ لگتا ہے کہ ان کا بھی ہوم ورک اس حوالے سے نہیں تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیشنز اس طرح سے بیانات بدلتے رہتے ہیں، ایک وقت میں وہ کچھ کہتے ہیں، اگلے وقت میں وہ کچھ کہتے ہیں، اور جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی 2 مختلف اوقات کے اندر 2 مختلف رائے تھی،
تو پھر وہی کہتے ہیں کہ جی اس وقت حالات کچھ اور طرح کے تھے، اب حالات کچھ اور طرح کے ہیں، اور وہ ڈیفینڈ بھی کر لیتے ہیں اور انہیں اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ اگر ایک ہی ایشو کے حوالے سے دو مختلف طرح کی رائے پیش کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر عموماً اس طرح سے ہوتا ہے. اس وقت عدالتیں کیا اپنے فیصلوں کو منوا سکیں گے؟ پچھلے سال 2 سال میں تو ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک آدمی بیل اس کی ہوئی اور دوبارہ پھر پکڑا گیا، پھر بیل ہوئی، پھر پکڑا گیا، پھر بیل ہوئی، پھر پکڑا گیا. اور پھر یعنی آپ دیکھیں جیلوں میں جو ایس او پیز کے تحت آرڈر فرمائے جاتے رہے وہ کسی نے مانے نہیں، پھر ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کوئی سزا بھی نہیں ہوئی. ایون سب سے اہم جو اسلام آباد کے جو چیف کمشنر صاحب ڈپٹی کمشنر صاحب انہوں نے 3 MPO لگایا اور بڑا شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ٹرانسفر ہوئے. وجہ یہ کیا عدالتیں اونرشپ اگر فیصلہ کرتی ہیں تو صرف فیصلہ لے کے آدمی پھرتا رہے، اونرشپ کیوں نہیں لیتی؟ بالکل یہ المیہ ہے پاکستان کے اندر، اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے تمام ادارے اس وقت متنازع ہو چکے ہیں. ان کی ساکھ بالکل نہیں رہی ہے. آپ سپریم کورٹ کو لے لیجئے، ان کی طرف سے جو بھی فیصلہ آتا ہے اسے ڈاؤٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جب اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کی پھر امپلیمنٹیشن کیا ہوگی. خاص طور پہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی اگر ان کے خلاف وہ فیصلہ ہے تو اس کی یعنی اس کی اسپرٹ کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن ہو. تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بھی سارے یعنی ہمارے جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں جن میں پولیس ہے، اس کے اندر کیا صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہاں سفارش کے اوپر ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں اور جو میرٹ کے اوپر تعیناتیاں نہیں ہوتی ہیں. لاہور کا واقعہ ہے، لاہور میں پولیٹیشنز کا اس میں بڑا فواد چوہدری صاحب کی یعنی انہوں کا میں پیش کرو 3 بجے تو جج صاحب نے نہیں پیش کیا گیا. جج صاحب نے کہا کہ بھئی لوکیشن تو نظر آ رہی ہے لاہور میں ہی ہے، تو میں جج ہوں اور میں اس بات کو باقاعدہ طور پر منوا کے چھوڑوں گا. لیکن پھر کالا شاہ کاکو کے پاس آپ نے دیکھا کہ وہ ٹول پلازا کے اوپر گاڑی روکی گئی، بتایا گیا کہ یہ آرڈر ہے، کسی نے مانا نہیں، اسلام آباد تک پہنچ گئے، جج صاحب خاموش ہو گئے. اونرشپ اگر نہیں لی جائے گی کسی بھی فیصلے کی تو پھر عدالت تو بات نہیں مانے گی، پریکٹس ہو جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے. عدالتوں کو اس حوالے سے اونرشپ لینی چاہیے کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ اسے امپلیمنٹ بھی کروائیں. اگر اسے امپلیمنٹ نہیں کروائیں گی تو پھر ان کے اس فیصلے کی کیا اہمیت ہے، اس کے بعد پھر جو بھی فیصلے آتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے فیصلوں کے اندر تاثیر پیدا کرنے کے لیے کورٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے اوپر مینوان عمل کروائیں، نہ کہ ان کے فیصلوں کو مانا ہی نہ جائے اور انہیں سیاسی مفادات پی ٹی آئی دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت تو پی ٹی آئی کو بہت اچھا لگتا تھا. عمر عطا بندیال صاحب کے یا ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں وہ بھی ضد بنا لیتے تھے کہ اپنی مرضی کا ایک بینچ بنایا ہوتا تھا اور لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا تھا. مثلا ایک عزت افزائی تو وہ بھی نہیں ہے. کاش یہ نہیں عدالتیں اب کیا کہیں گے کہ اس طریقے سے وقت تو گزر جاتا ہے اور بعد میں پھر تاریخ لکھتی رہتی ہے، تو یہ تاریخ ہی لکھتی رہے گی، یہ ملک کا یہ پٹھا بٹھاتے رہے گی. ان لوگوں کا بھی کوئی تصاویر ہوگا. آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے. کورٹ کے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، جس طرح سے باقی تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہماری جتنی بھی کورٹس ہیں، چاہے وہ اپیکس کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کی کورٹس ہیں، سب میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اتنے کیسز پینڈنگ ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جائیں. آئے روز ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں کہ جس میں غلط آدمی کو یعنی جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، یا 25 سالوں سے لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا ہے اور کئی نسلوں تک کیسز چلتے رہتے ہیں. تو پاکستانی ساری قوم عدالتوں کے پیچھے کھڑی ہے، ان کی رسپیکٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے. کیونکہ جو آئین کے تحت ایز اے ریاست جو رائٹس ہیں آدمیوں کے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم عدالتوں کے پاس جانا ہوتا ہے. ہم اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت دعا گو بھی ہوتا ہے، کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے. لیکن ڈسکریمنیشن یہ ہے، یہ مجھے آج تک سمجھ لگی کہ آپ کسی گریڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ سرکاری دفتر میں کام کر رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کچھ ایسے لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں کی سیلریز اور ہیں، وہاں کے قانون اور ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جوڈیشری میں پینشن رول علیحدہ ہے، سیلری رول علیحدہ ہے، ان کے گریڈ علیحدہ ہیں، ان کے سیلری کا ڈفرنس اتنا زیادہ ہے. اس حالات میں کیا پھر عوامی جو تنقید ہے وہ عدلیہ کو مضبوط کرے گی؟
بالکل آپ نے صحیح کہا. پاکستان کے اندر اس وقت جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر جتنے بھی ملازمین ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی تنخواہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ملازمین سے مختلف ہے. ہائی کورٹ کی ملازمین کی تنخواہ سول سیکریٹریٹ کے ملازمین سے مختلف ہے، ڈاکٹرز کی اس طرح سے مختلف ہے، ٹیچرز کی اس طرح سے مختلف ہے. ایون جو اپیکس کورٹ ہے اس کے ملازمین کی تنخواہیں بالکل مختلف ہیں، پی آئی اے کے ملازمین کی تنخواہیں مختلف ہیں. تو اس حوالے سے کو تو اپنے طور پر یہ فیصلہ ایک توازن کے طور پر ایک صحیح طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں انصاف کے طور پر کرنا چاہیے. بالکل اس حوالے سے کوئی ایسی پالیسی لے کے آنی چاہیے کہ تمام اداروں کے ملازمین کی تنخواہ یکساں ہو جائے، نہ کہ کوئی ڈسکریمنیشن بیس کے اوپر جو ہے وہ ان کی تنخواہ لاگو کی جائے، جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے اندر پھر اس حوالے سے بڑے کنسرنس پیدا ہوتے ہیں. وہ کہتے بھی ہیں کہ جی اس ڈپارٹمنٹ کی تنخواہ کیوں زیادہ ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسی سیٹیں بھی کریٹ کی جاتی ہیں جن کے اوپر کچھ ایسے ملازمین کو آگے لگایا جاتا ہے جن کا پولیٹیکل اثر و رسوخ ہوتا ہے، ان کی تنخواہ پھر اور طرح سے سیٹ کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے بڑی پھر بات ہوتی ہے. ایک اور بات ہے کہ یہ جو حکومت اس وقت موجود ہے، جی ظاہر ہے کہ بینیفیشری آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بینیفیشری ہے کیونکہ ان کے اوپر جو کیسز تھے جب یہ آئے، اور پھر حکومت کچھ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے نہیں لینی چاہیے تھی یا لینی چاہیے تھی، دونوں پوائنٹ آف ویو ہیں. لیکن ظاہر ہے انہوں اتنے بڑے بینیفیشری ہیں کہ ان کے تمام قسم کے کیسز جو ہیں وہ یا جو بش ختم ہو گئے، بینیفیشری ہو گئے. اب حکومت میں تو آ چکے. اس وقت کوئی مجبوری ہے کہ یہ حکومت جو ہے کسی مجبوری یا پریشر کے طور پر یہ چل رہی ہے، یا پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ایسا ایڈونچر کر سکتی ہے یا اس فیصلے کو مان سکتی ہے، یا اپنی ضد کے طور پر پھر آگے چلے گی، کیونکہ جو لوگ ان کو لائے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کا بھی تو پریشر ہوگا. دیکھیے پاکستان کے اندر تو جو پار میں آتا ہے وہ آسانی سے نہیں جاتا ہے. اور پھر آپ نے جو ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پار میں کس طرح سے آتی ہیں اور کن اداروں کے توسط سے یا ان کی آشیرواد سے آتی ہیں، تو پھر جب وہیں سے حالات اور چیزیں اور معاملات کنٹرول ہوتے ہیں، تو جب وہاں سے حکم ہوگا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے تو کھیل ختم ہو جائے گا. ادروائز میرا خیال ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ کنٹینیو کریں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے ان کے سامنے مسائل ہیں، جن میں مہنگائی ہے، جن میں انفلیشن ہے، جن میں ایک اور مسئلہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جو باتوں سے مجھے لگا ہے، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اس وقت پاکستان کی حکومت کے لیے بالکل امرت دھارا بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بے شک عوام نامکمل اسمبلی بھی ہو. آپ نے دیکھا کہ پچھلی جو پی ڈی ایم 1 کی حکومت کے دوران بھی وہ ادھوری اسمبلی سے بھی وہ قانون سازی کرواتے رہے، اور کتنے. اب کیا آپ کے خیال میں کیا ایسی ایمنڈمنٹ جو آئینی تو نہ ہو، قانون سازی تو وہ آج کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 209 ممبر موجود ہیں، تو اگر جس خدشے کے نظر، یعنی یہ میں بات آپ سے اس لیے تناظر میں کر رہا ہوں کہ جسٹس منصور صاحب آئندہ آپ نے دیکھا کہ وہ چیف جسٹس بننے والے ہیں، اور اگر محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن لے لیتے ہیں تو ان کا سکوپ تو نہیں رہتا. تو کیا یہ فیصلے میں یہ عوامل، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کل ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامل بھی ہے، اور دوسرا کیا مدت ملازمت میں یہ حکومت کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے جا رہی ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ ہاں دیکھیے، اگر پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جائے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. صرف یعنی سپریم کورٹ کے اندر نہیں، باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہاں ان کے جتنے بھی سربراہان ہیں، اگر ان کی سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ بنتی ہے تو ان کو ایکسٹینشن ملتی رہی ہے. اور اب یہاں کیا صورتحال ہوگی، لوگ جو ڈیسیجن سپریم کورٹ سے آتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ان سے جو ان کو بو آتی ہے اس کی بنیاد پہ اپنا ایک تھیسس، اپنا ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن مل پائے گی یا نہیں. جو پیچھے جتنی بھی ہسٹری رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اس پی ٹی آئی نے اس حوالے سے بہت تنقید کی ہے ان کے اوپر، خاص طور پہ یعنی ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی وہ جو ان کے خلاف جو ایک ریفرنس آیا تھا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا تھا، تو ایک طرح سے ایک یعنی دونوں ایک الگ محاذوں کے اوپر کھڑے دکھائی دیتے تھے. اور پھر جب آپ اس بلند اخلاقی معیار کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین یا پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے کیس سے چیف جسٹس نہ سنیں،
تو کیا پھر سننے چاہیے؟ کیونکہ عدالت پر اس قسم کے الزامات تو کسی بھی ملک میں صحیح نہیں ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی فریق اٹھ کے کہہ دے کہ جی میں اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو یہ تو رواج بن جائے گا. ہر ایک کی خواہش کو پورا تو نہیں کیا جا سکتا، اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہے ان کے پاس کہ جس سے انہیں لگتا ہے کہ وہ کیس ان کے حق میں یا ان کے حق میں فیصلہ نہیں آنے والا، تو پھر وہ کوئی اس طرح کی ایویڈنس جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی کیس کا فیصلہ ان کے خلاف آ بھی جاتا ہے تو اپیل میں جا سکتے ہیں. اپیل میں ظاہر ہے کہ وہی ججز تو نہیں ہوں گے جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا. نہیں لیکن یہ اس بینچ میں تو کوئی گنجائش ہے تو ریویو ہو سکتا ہے. جی اس کا ریویو ہو سکتا ہے. اور میں ابھی دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، جو پی ایم ایل این کی طرف سے موقف سامنے آ رہا تھا کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے سم تھنگ، کہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم کیا جائیں گے جب تک اس کا جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا. تفصیلی فیصلہ آئے گا اگر الیکشن کمیشن پاکستان اس فیصلے کو کسی اور طریقے سے قانونی موشگاوی میں دوبارہ کورٹ میں چلا جاتا ہے ایکسپلینیشن کے لیے، تو پھر یہ لمبا ہو سکتا ہے. جی بالکل لمبا ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این جائے گی تاکہ اس کیس کے اوپر کچھ اور ڈسکشن ہو اور ڈیبیٹ ہو اور اس سے ایکچولائز یا اس سے امپلیمنٹ نہ کروایا جا سکے. اس کا ظاہر ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا، اس سے پہلے وہ کچھ خاص. ویلکم بیک ناظرین، کا پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، اور آج کا اہم ترین جو موضوع ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے جس کے متعلق جیتے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں، اور حکومت جو ہے اس کے اوپر اپنی ریزرویشن پریس کانفرنسیں کر رہی ہے اور شدید غالباً غصے میں یہ ریویو پر جاتی ہے یا کابینہ سے کون سا یہ فیصلہ آئے گا، کیونکہ پاکستان میں خوش فہمیوں کے جو ہیں وہ راستے بہت ہی طویل ہیں. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے متعلق جو اگر سال پہلے آ جاتا تو پاکستان کی جو سچویشن ہے اور ہوتی. پاکستان میں تمام ادارے اپنے اپنے جو ہے الیکشن کروا کے وہ انہی لوگوں سے ووٹ لے کے پریزیڈنٹ آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، سارے وزراء اعلیٰ، وزیر وزراء، اور اس قسم کا سچویشن اور پاکستان کے ساتھ دنیا کے معاہدے اور پاکستان میں پرائیویٹائزیشن، پاکستان میں تمام پالیسیاں اور اس قسم کے جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھ چکی ہیں. پانی تو پلوں کے نیچے سے کافی گزر چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طرح لیتا ہے. ریویو پٹیشن میں جاتا ہے یا حکومتی پارٹی پٹیشن میں جاتی ہیں، پھر ایک لمبی تاریخیں، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ اسی طریقے سے خواب اور سرابوں کے پیچھے بھاگتی رہے گی. میاں حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں السلام علیکم. میاں صاحب یہ جو آج فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہوا ہے، ابھی تو فیصلہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی کہتے ہیں مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر، جو میں نے دریا کے پار اتر کے دیکھا. اب ابھی حکومت سخت غصے میں ہے اور کوئی اخلاقی جواز کے بغیر وہ اختلاف تو کر رہی ہے، لیکن اتنے سخت لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں جس طرح یہ کولیکٹیو وزڈم جو ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں 8 جج صاحبان کی، ان کو تو شاید قانون اور آئین کا اس طریقے سے پتہ نہیں ہے جتنا ان لوگوں کو پتہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ بڑا دھچکا ہے، اس کے سائڈ افیکٹس ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں. یہ ایک تو جو حکومت کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ وہ 2-2.5 ذریعے تھا ان کو مل چکی، اور وہ جو من چاہے گا اپنی من مرضی کریں گے، آئین میں ترمیم بھی کریں گے، اور وہ عدلیہ کو بھی باندھنا چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی پارپور درست کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ جو ہے اب نشستیں پارٹی کی جو اتحادی حکومت ہے اس کی 2 ختم ہو گئی. اب وہ آئندہ ترمیم نہیں کر سکتے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ تو سیٹیں ملیں گی تو نہیں کر سکیں گے. ابھی تو سیٹیں ملنی ہے. انہوں نے کہا 7 دن کے اندر اندر یہ فیصلہ کریں. اگر وہ ریویو پٹیشن میں چلے جاتے ہیں اور حکومت بھی کابینہ سے منظوری لے کے عدالت میں چلی جاتی ہے. ریویو پٹیشن بات شائستہ بھی اس طرح کی نہیں ہے. یہ فل بینچ کا سپریم کورٹ کا پورے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. یہ کوئی 2-3 رکنی بینچ نے نہیں کیا، اور پھر یہ سننا بھی انہیں ججز نے ہے جن ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے. اگر ریویو پٹیشن میں جاتے نہیں ہیں تو یہ اتنا پسند، لیکن اصل بات یہ ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ اب ایک نئی کھلی جنگ کی طرف مجھے لگ رہا ہے کہ جایا جا رہا ہے. اور جس طرح سے حکومت آج دل ملا رہی تھی اور
ان کے جو وزراء اور مشیران ہیں ان کی پریس کانفرنسیں ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کے لیے کوئی اور راستے نکالیں گے۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی صورت سے بھی یہ نشستیں نہ مل سکیں۔ وہ اس پہ وہ قبیلہ میں لے کے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا معاملہ نہیں، اس حکومت کو جتنی اس حکومت کو جتنی مقتدرہ کی سپورٹ حاصل ہے، اس سیاق و سباق میں کہاں تک آپ کی خوش فہمی ہے کہ یہ کام اسی طریقہ آرام سے ہو جائے؟ کیونکہ پاکستان کا جو PDM-1 کا ٹائم تھا، وہ پاکستانی معیشت کہاں تھی، ایکسپورٹ کہاں تھی، اور بجلی کے ریٹ کیا تھے، پٹرول کے ریٹ کیا تھے، اور اس چیز کا کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ پاکستانی قوم کے عذاب سے گزر رہی ہے آج تک۔ لیکن وہ فیصلہ جنہوں نے کرنا تھا کر کے چھوڑا، اور ان لوگوں نے وہ باقاعدہ طور حکومت کی، پھر PDM-2 بھی آئی، اور آج یہ حکومت جو ہے پھر دوبارہ، تو ظاہر حکومت تو ڈٹی رہے گی، اس میں کیا کر سکتی ہے؟ عدالتیں کیا کریں گی؟ اگر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اسپیکر کو بلایا جا سکتا ہے، پرائم منسٹر کو بلایا جا سکتا ہے، کیبنٹ کو طلب کیا جا سکتا ہے، یہ اتنا کام کر۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ لڑائی بڑھنے کی طرف جاری، تو یہ سارے معاملات کلوز بھی ہو سکتے ہیں، یہ نئے الیکشن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا کہ اب اس میں صرف یہ بحال ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، اب اس میں دیکھیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن ہوا ہے، جس میں الیکٹورل کالج جو ہے وہ ایک قسم کا مکمل ہی نہیں تھا، یا جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ ووٹ دینے کے اہل ہی نہیں تھے، ان کے ووٹوں سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا انتخاب ہوا ہے، سینٹ کا انتخاب ہوا، چیئرمین سینٹ کا تو چلے کسی حد تک درست ہے کہ وہ سینٹ کے لوگوں نے کیا انہیں۔ نہیں، سینٹ کا کس طرح؟ سینٹ تو ادھورا ہے، آپ KP کے میں سینٹ کے الیکشن ہی نہیں ہوئے۔ اب وہاں سینٹ کے الیکشن ہی نہیں ہوئے، تو یہ سینٹ کا مقصد تو یہ ہے، سینٹ کا مقصد یہ تھا کہ چاروں صوبوں کا ایک جیسے، یعنی اتنی تعداد میں ممبر ایکول ہوں گے تاکہ وفاق مضبوط ہو۔ ایک تو صوبہ اس میں ہے ہی نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ جسٹیفکیشن ہو سکتی نا اویلیبل ووٹ جو ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان کے الیکشن میں تو جو ہے نا وہ تو سیدھا سیدھا ان لوگوں نے جن کو نواز دیا گیا تھا، جن کی بھرتی نہیں تھی، ان کو لے کے ان کے ووٹوں سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان منتخب ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نہیں تو زرداری صاحب لاہور جب آئے جو شجاعت کو ملے ہیں، تو یہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہاں صحافیوں سے ملیں آپ لوگوں کو، تو یہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصف علی زرداری صاحب کچھ زیادہ ہی چیزوں کو، یعنی جو آنے والی ہیں ان کو زیادہ جج کر رہے ہیں، اور انہوں نے حکومت کے خلاف جان بوجھ کے پھر بیان بھی دیا تھا، آپ کو پتہ کر لیں۔ پاکستان میں جو ہے نا وہ حالات بدلنے کو یہ مجھے بدلے سے سرکار نظر آتی ہیں، ہمارا عدلیہ بھی بدلی سی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے کہا نا مقتدرہ جو ہے ان کی سپورٹ ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت ساری چیزیں وہ اشارے دے رہی ہیں کہ مقتدرہ کا بھی مزاج جو ہے وہ کسی حد تک تبدیل ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ پاکستان پر آ گیا ہے، اور باقی آنے والا ہے۔ میری اطلاع تو کچھ اور ہیں کہ کوئی جو ہے وہ باہر سے کوئی وفد بھی پاکستان آ رہا ہے جو چیئرمین PTI سے ملاقات بھی کرے گا، اور کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ نئی اچھا، ہم اندازوں پر ہی بات کر سکتے ہیں، آپ کا مطلب یہ کہ نئے الیکشن بھی اناؤنس ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، اور میں اس طرح میں نے اشارہ کیا نا، بہت کچھ ہو سکتا ہے، نئے الیکشن بھی اناؤنس ہو سکتے ہیں، یہ نشستیں بھی نہیں ملتی، لڑائی بڑھ جائے گی، کچھ یہ سارا رول بیک بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں کچھ بعید نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، اب تو کام وہ سنی کونسل پر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جو ان کے 39 جو لکھے گئے ہیں اس فیصلے میں کہ جن لوگوں نے کنسنٹ دی تھی کہ ہم PTI کے ہی ہیں، تو دوسرے لوگوں کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی PTI ہی سیاسی جماعت تھی اور ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کو توڑا تو جا سکتا ہے۔ دیکھیں لیکن اصل میں ایک بات کہتا ہوں، جن لوگوں نے سیاست کرنی ہوتی نا وہ پاپولر سیاسی جماعت کو دیکھتے ہیں جو انہیں اقتدار میں لے جائے، تو انہیں دیکھیں اب کوئی بندہ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر کسی دوسری سیاسی جماعت میں جانے کا رسک نہیں لے سکتا جس نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے۔
آپ دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ تحریک انصاف سے دھوم پکڑ کر جو ہے وہ آگے نہیں، آج انہوں کا بڑا شاندار بیان ہے، انہوں نے کہا میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں بینیفیشری کو بہت زیادہ سیٹیں ملی تھیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے اپیل میں نہیں جانا. صحیح ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پاپولر سیاسی جماعت جو ہوتی ہے اور جس کے ساتھ پبلک ہوتی ہے لوگ اس کے ساتھ جانے کی کوشش. اچھا میاں صاحب ہمارے ساتھ ہیں نا، ذرا میں ایک اور موضوع کی بات ہے. رمضان شیخ صاحب، ہم وہ یعنی بریک سے پہلے ہم عدت کیس کہہ رہے تھے. یہ ہماری معاشرے میں عورتوں کے تحفظ پر بہت بڑا یہ ڈنٹ پڑ گیا ہے کہ اب ایک میں نے پڑھ رہا تھا ٹویٹ، اس نے کہا کہ اب جو پوری دنیا کے اسلامی ملکوں میں واحد مثال ہے اور کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. نہ علماء کرام نے اس طریقے سے اس پر کوئی دی ہے کنسنٹ کے احتجاج کیا ہو. اب پھر اس نے تو صاف لفظوں میں کہا ہے کہ بڑے باعزت گھرانوں کی لڑکیاں جو خدا نخواستہ طلاق پر ہوں گی تو کیا ان کی وہ دن گنے جائیں گے؟ یہ لوگ پھر اب جج فیصلہ کیا کریں گے کہ کب دن آئے تھے. اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں یا پاکستان کا جو میڈیا ہے وہاں جتنے بھی ایشوز سرفیس ہوتے ہیں وہ نان ایشوز ہوتے ہیں، ایشوز کے اوپر بات کوئی بھی نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جب ایشوز ختم ہو گئے تو پھر اس ایشو کو بھی پیدا کیا گیا تاکہ اس کے اوپر بھی کھیلا جا سکے، اس کے اوپر بھی بات کی جا سکے. کل کو کسی پر بھی آ جائے گا، بس ظاہر ہے طلاقیں تو روز بھی ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مسائل ہوتے ہیں گھروں میں. اس حوالے سے اگر کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے تو وہ پھر پریسیڈنٹ بن جائے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ جو پریسیڈنٹ چیز بن جاتی ہے وہ اس کا اطلاق پھر سب کے اوپر ہوتا ہے، سبھی اس سے مستفید بھی ہوں گے، اس سے متاثر بھی ہوں گے. میاں حبیب صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ ہم نے پاکستانی عزت دار خاتون کوئی بھی ہو، ساری پاکستان کی جو 52% ہے تماشا بنا کے رکھ دی ہے. عورتیں کیا اب عدالتوں میں جا کے صفائیاں پیش کریں گی؟ بڑا یہ انوکھا کیس ہے. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ 109 میں پھانسی چڑھا دیا گیا تھا، یہ سیم اسی پیٹرن پہ اسی طرح کا کیس ہے کہ یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ کیس جو ہے یہ چلنے کے قابل ہی نہیں تھا، اس پہ سماعت ہو ہی نہیں سکتی تھی. پتہ نہیں کیوں اس پہ جو ہے ہم اپنا مذاق اڑا رہے ہیں دنیا بھر میں. یہ اور ایسے ایسے دلائل دیے جا رہے ہیں اور وہ اس کو خاور مانیکا سے پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں. تو یہ اصل میں نا اخلاقی طور پر ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو. لیکن جو مقبولیت کی دیوی ہوتی ہے نا، وہ جب جس پہ مہربان ہوتی ہے نا، پھر وہ راستے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. وہ پھر لوگ جو ہے نا وہ اس کے سارے کام جو ہے نا وہ اس کو درستی سمجھتے ہیں. اور دیکھیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ بحث ہو بھی نہیں سکتی. یہ خالصتاً جو ہے یہ عورت پر منحصر ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ کیا معاملہ رہو. یہ اسی وجہ سے جو ہے اسلام میں بہت زیادہ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. لیکن ایک تو ان کی ایج بھی اتنی زیادہ ہے کہ اب اس پہ بات بھی نہیں کی جا سکتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت ہی شرمناک ہے. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات سنیں، پاکستان کے علماء کرام جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو بچپن یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت والے دن یا حساب والے دن یہ صرف یہ ہے کہ پہچان جو ہے ماں کی وجہ سے ہوگی آدمی کی، ظاہر ماں ہی جانتی ہے. تو پاکستان میں اس قسم کے قوانین پر علماء کرام کی خاموشی کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اس سیشن کورٹس میں. یہ سیدھا شریعت کورٹ میں جانا چاہیے تھا اور اس پہ فیصلہ جو ہے وہ شریعت کورٹ کرتی. اور یہ دیکھیں کہ اور بالکل آپ نے درست کہا کہ علماء اس پر پراسرار خاموشی اختیار کیے بیٹھے، ورنہ پاکستان جیسے جس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مذہبی رجحان رکھتے ہیں، وہاں جو ہے اس قسم کے معاملے پہ اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کے کیسز بنانا اور اس پہ اس قسم کے فیصلے آنا، یہ سارے بہت زیادہ جو ہے وہ متنازع قسم کی باتیں ہیں. تو لہذا میرا خیال ہے کہ اس پہ یا تو ہائر کورٹس کو نوٹس لینا چاہیے یا اس پہ کوئی جو ہے وہ باقی جو ادارے ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم پاکستان میں کسی دوسرے کیس میں آپ ان کو فکس کر لیں. ضروری ہے کہ کوئی آپ نے اسی کیس میں اس کو فکس کرنا ہے.
جو دنیا میں تماشا آپ بنا رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. بہرحال مجھے اس کیس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. یہ تو صرف ایک ڈیلے ٹیکٹس ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک جیل میں رکھا جائے. باقی اس کیس میں جو جب یہ ہائر کورٹس میں جائے گا تو میرا خیال اڑ جائے گا یہ کیس. میں کیا جائے گا پھر وہی ڈسکشن ہوگی، پھر سیشن کورٹ میں ہائی کورٹ جائے گا، پھر سپریم کورٹ جائے گا. یہ تماشا تو بنا رہے گا. تماشا تو اس ملک میں ہے ہی تماشا. یہ دیکھیں اگر اس ملک میں تماشے نہ ہوتے تو ہم ترقی نہ کر جاتے. ہم تو 76 سال سے تماشوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا لگا بیٹھتے ہیں. کوئی نہ کوئی نیا کٹا ہم نے کھولا ہوتا ہے اور پھر اس پہ جو ہے ہاہاکار مچی ہوتی ہے. اور تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی رمضان شیخ صاحب. ناظرین، میں پوری دنیا میں لوگوں نے اپنے مسئلوں کو حل کیا ہے. موزے تنگ اپنی کتاب ریڈ بک میں لکھتے ہیں کہ اتنی اونچی چوٹی جو آسمانوں کو بھی چیر رہی ہو، اس میں اترنے کے لیے راستہ ہوتا ہے. ملائیشیا کو لے لیں، جو بھی ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے یا پاکستان کی پالیسیوں کو فالو کیا. دبئی کے حکمران ایک زمانے میں پاکستان آئے تو ہمارے صدر پاکستان ایوب خان کے زمانے میں یہ پروٹوکول کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. یہ پاکستان بڑا ہی خوبصورت ملک تھا. پاکستان کے سیاسی رسا کشی نے اس کو اس حال تک پہنچایا ہے جبکہ پوری پاکستان کے علاوہ پوری دنیا سائنس کی ترقی میں بہت آگے ہے، خوشحالی میں بہت آگے ہے، اور سویلین لا میں بہت آگے ہے، انصاف میں بہت آگے ہے. بیروزگاری میں کافی لوگ کما رہے ہیں. پاکستان کا نوجوان جو بہترین دماغ رکھتا ہے پوری دنیا میں، اس وقت جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی چیزیں بیچ کے ملک سے جانے کی تیاری کرتا ہے. پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، پاکستان کے مقتدرہ ہے، اس کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے. کوئی ایسا وجہ نہیں ہے کوئی مسئلہ حل نہ ہو. جب سب لوگ مل کے بیٹھیں گے اور سوچیں گے تو پاکستان کا جو مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ آج کافی مسئلوں پر بات کی ہے. تو پاکستان کی سیاست ایسے ہی ہے. کل کو اور چیز دیکھیں گے کیونکہ پاکستان کی حیرت کدہ ہے اور پاکستان میں روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا مسئلہ سر اٹھاتا ہے. شام کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی سلوشن ہوگا، لیکن اگلے دن کا اور مسئلہ ہمارے درپیش ہوتا ہے. تو یہ کل پھر انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.